دوسروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال اس کی لائف کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں، وعن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افنا، اے لوگوں، اے آدمی، اے انسان، تم کو پوری زندگی جو ملی تھی، تم کو 60 سال کی زندگی ملی تھی، یہ 60 سال کی زندگی تم نے کہاں گزاری ہے بتاؤ؟ 60 سال کی زندگی تم اللہ کی عبادت میں گزاری ہے یا ایسی دکانوں پہ بیٹھ کر گزاری ہے بتاؤ؟ یہ پہلا سوال کیا جائے گا آدمی سے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب عمر کا سوال ہوگا تو عمر میں بچپنا، جوانی، بڑھاپا، یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہے، لیکن جوانی کو الگ سے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کی جو قوت ہے، جوانی کا جو مرحلہ ہے بڑا ہی پاورفل ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان عبادت بھی اچھے ڈھنگ سے کرے گا اور برائی بھی کرے تو اچھے ڈھنگ سے، یعنی عقل برابر کام کرے گی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ نماز میں خشوع خضوع کسے کہتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے ایسے ایسے دیکھیں گے۔ جوانی کی جو قوت ہے اور جوانی کا جو مرحلہ ہے بڑا ہی پاورفل ہوتا ہے، بڑا ہی تو پوری زندگی کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں۔ تیسرا سوال وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، کہاں خرچ کیا، صحیح جگہ پہ خرچ کیا، اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا یا عیاشی اور حرام خوری میں خرچ کیا؟ بتاؤ، اللہ سوال پوچھے گا۔ پانچواں سوال ہم جیسے عالموں سے کیا جائے گا، جو کچھ سیکھا ہے کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جب تک آدمی یہ 5 سوالات کے جواب نہیں دیں گے ان کو ہٹنے کا موقع نہیں ملے گا، کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے، وہ بندہ کھڑا رہے گا، 5 سوالات کیے جائیں گے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے لوگوں، دوسروں کی اصلاح بعد میں کرنا، سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرہ کا اصلاح بعد میں کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنا، پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر، جب خود کی اصلاح ہو جائے تو پھر اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنا ہے، اور اہل و عیال یعنی اپنے گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلا نمبر اولاد کا، اولاد۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اولاد کا نمبر ہے۔ اولاد کی اصلاح کیسی کرنی ہے؟ حدیث بیان کرتی ہے، وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم المضاجع۔ سنن ابی داؤد فی کتاب الادب، فی کتاب الصلاة کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، حدیث بہت ہی مشہور ہے، آپ لوگ 12 اس حدیث کو سن چکے ہیں، بڑی ہی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ میرے مسلمان بھائیوں، گریبان پر ہاتھ رکھ کر میری بات کو سنو کہ آج ہم باپ ہیں، 3 بچے کے باپ، 4 بچوں کے باپ ہیں، آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں گے تو ہمارے بچے پلٹ کر کیا جواب دیں گے؟ ابو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو،
नमाज का मसला बड़ा कठिन है। अच्छे अच्छे लोगों को ये मसला चुभता है, जैसे कांटा चुभता है, वैसे नमाज के बारे में बोलो। जो बेनमाजी है खुले अल्फाज में बोलता हूँ, हक बात कहने से डर नहीं लगता साहब। अल्लाह पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है। कुछ लोग तो इस तरह का रवैया करते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ अल्लाह ने उन्हीं को दे दिया है कि तुम जो करोगे वही होगा। औलाद की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। 7 साल के हो जाए, 7 साल के हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, लेकिन बाप तो 60 साल की उम्र में नमाज पढ़ रहे हैं। 60 साल, 7 और 60 कितना फ़र्क है? 60 साल की उम्र में लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। बड़े इख्तिसार से बात रखूँगा। तो औलाद की इस्लाह, अब औलाद की इस्लाह जब हो जाए, एक आलिम का कौल नकल करूँ, इमाम मालिक और इमाम शाफी, ये दोनों अइम्मा का कौल क्या है? युक़तलू तारिकुस सलाह, मुसलमानों जो नमाज नहीं पढ़ते, गौर से सुनो। इमाम साहब क्या कह रहे हैं? जो नमाज ना पढ़े उसको कत्ल कर दो। नमाज बेनमाजी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जमीन पर। मसाजिद बनवा देना, मदारिस खोल देना और चंदा करके मदारिस को चलाना, मसाजिद को चंदा करके चलाना ये बड़ी बात नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने एक अच्छा आबिद बन के दिखाना है। मसाजिद बनवा देना ये बात मैं यहाँ नहीं, शहर मुंबई के अंदर भी कहता हूँ, मसाजिद बनवा देना ये कमाल नहीं मुसलमानों। मसाजिद बनवाने के बाद उसको आबाद रखना ये कमाल की बात है। आबाद रखो। औलाद की इस्लाह हो जाए तो अब दीगर अफराद है, बाप है, माँ है, बेगम है। आहा, हदीस सुन लीजिए, शौहर बीवी के ताल्लुक से हदीस सुन लीजिए। और मेरी माँ और बहनों को भी मैं कहूँगा कि कुछ लेकर मत जाइए। जितने भी उलमा बयान करेंगे उनकी तकरीर से आपको जो बात पसंद आए वो ले लेना, लेकिन मेरी तकरीर से कोई बात पसंद आए या ना आए, ये 2 हदीस जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये 2 हदीस ले लो, ये 2 हदीस ले लो मेरी माओ बहनों, ये 2 हदीस ले लो। अगर ये 2 हदीस पर आपने अमल किया, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, छोटी छोटी बात पर जो लफड़ा होता है, छोटी छोटी बात पर जो तलाक होती है, खुला का मामला आता है, तेरे घर में नहीं रहने का, तेरा भात, हम लोग गांव देहात वाले भात कहते हैं, तेरे घर का भात नहीं खाना है, चावल नहीं, तेरे घर में नहीं रहना है। ये 2 हदीस सुन लो मेरे भाइयों, आप लोग भी सुन लो। बीवी की इस्लाह, अगर हम शौहर हैं, अगर जानकार हैं, कुरान और हदीस जानने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने वाले हैं, तो हम अपनी बीवी को भी सिखाएं। बेगम, जानो, जो भी वर्ड्स आप अपनी वाइफ के लिए यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्ड्स जायज़ हो, अच्छे हो। जानो कह लीजिए, शरीक हयात कह लीजिए, बेगम कह लीजिए, बीवी कह लीजिए, पत्नी कह लीजिए, वाइफ कह लीजिए, जाने जिगर कह लीजिए, जो भी अल्फाज अपनी बीवी के लिए आप इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल करें, कोई बुराई नहीं है। हदीस सुनिए, हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आज मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, छोटी छोटी बात में झगड़ा, जंगे बदर वो नाम नहीं दूंगा, बड़ा लफड़ा हो जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, शौहर रात को उठता है किसके लिए? मोबाइल देखने के लिए। जी, मोबाइल की बात आई तो एक बात कह दूं, आपका छोटा भाई हूँ। आजकल हम जैसे नौजवान बच्चे कच्चे जो हैं, समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। अरे थोड़ा फंसने वाला मामला है ना, लड़का लड़की का जो फंसने वाला मामला है, भाई किसी से अगर कुछ गलती हो जाए, अच्छा इंसान है, अच्छा लड़का है, कमाने वाला अच्छा इंसान, लेकिन गलती अगर हो जाए, किसी के साथ कुछ मामला गलत हो जाए, तो उसको अच्छे से समझाना है।
کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں معلوم میرے گاؤں کا ہے یا کسی اور گاؤں کا، کسی لڑکی کو کسی نے پکڑ لیا، کھلے الفاظ میں سن لیا، مکئی کے کھیت میں پکڑ لیا اور لڑکی کو بہت پریشان کیا، اس کے بعد کیا کہتا نالائق، چلو ایک گانا سنا دو، لڑکی سے کیا کہتا، ایک ویڈیو بنا رہا ہے اس طرح ویڈیو، اور ویڈیو بنا کر اپنے موبائل میں رکھتا نہیں ہے، فیس بک پہ شیئر کرتا ہے تاکہ کائنات والے دیکھیں، نوجوانوں اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجیے، اللہ نے عقل دی ہے، اگر ہمارے بھائی ہماری بہن غلطی میں اگر غلطی کر جاتے ہیں تو اس کو تنہائی میں بٹھائیے، سمجھائیے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ویڈیو بنا کر شیئر مت کیجیے۔ میں بیان کر رہا تھا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا شوہر رات کو اٹھتا ہے کس کے لیے؟ موبائل دیکھنے کے لیے نہیں، نماز کے لیے اٹھتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تہجد کا نماز پڑھنا ہے، دیکھتا ہے میری بیوی سو رہی ہے، دل کہتا ہے میں اپنی بیوی کو بھی جگا دوں، اٹھاتا ہے میری بیگم، بیوی اٹھو، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں رزق دیا ہے، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اکیلا نماز نہیں پڑھوں گا، اپنی بیوی کو بھی جگاؤں گا، بیوی کو جگاتا ہے، دونوں وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، شوہر الگ نماز پڑھتا ہے، بیوی الگ نماز پڑھتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبہ فی الذاکرین والذاکرات، یہ شوہر کا نام اور یہ بیوی کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے وقت اللہ کو یاد، کھڑے ہوتے وقت اللہ کو یاد، جب سوتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کر نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام شوہر کا اور بیوی کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں اور ایک حدیث سنیے اور خلاصہ پھر بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ اس شخص پر، اس شوہر پر، اس ہسبینڈ پر اللہ رب العالمین رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میری بیوی تو ایک دم بالکل مست مگن میں سو رہی ہے، خواب خرگوش میں، اٹھاتا ہے، اٹھو فلانا کی امی جو بھی کہہ لیجئے، اٹھو بیگم نماز پڑھنا ہے۔ بیوی کہتے ہیں بہت گہری نیند میں، من نہیں کر رہا، آپ نماز پڑھ لو۔ شوہر کیا کرتا ہے؟ چھوڑ نہیں دیتا ہے، لوٹا بدھنا جو بھی کہہ لیجئے، ہاتھ ڈبوتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے پانی میں، تھوڑا سا پانی ایسے پھینکتا، اٹھو نماز پڑھنا ہے۔ پانی پھینکنے کے بعد بیوی پھر آنکھ مسلتے مسلتے اٹھتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا شوہر جگاتا ہے، بیوی جاگتی نہیں ہے، لیکن پانی کا چھڑکاؤ مارتا ہے، پانی کا ایک چلو مارتا ہے، بیگم اٹھو میں اکیلا جنت نہیں جانا چاہتا، میں نماز پڑھوں گا، تم کو بھی نماز پڑھنی ہے۔ دونوں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اس شخص پر یہ شوہر بڑا ہی معتبر اور بڑا اچھا شوہر ہے، اور ایسے شوہر پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حدیث میں آیا ہے بیوی، شوہر سو رہا ہے مست مگن، خواب خرگوش میں سو رہا ہے، بیوی نماز کے لیے اٹھتی ہے، رات کے وقت تہجد کی نماز، بیوی دیکھتی ہے شوہر سو رہا ہے، بڑے کمبل اوڑھ کر سو رہا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں مجھے اکیلا نماز نہیں پڑھنا ہے، شوہر کو جگانا ہے، وہ شوہر کو جگاتی ہے، شوہر بھی وہی حرکت کرتا ہے، نہیں اٹھنا ہے، میری بیوی تم نماز پڑھ لو مجھے نہیں پڑھنا ہے، بیوی بھی وہی لوٹا میں ہاتھ ڈالتی ہے، تھوڑا سا پانی نکال کر اس کے منہ پر مارتی ہے، شوہر میری زندگی کا بادشاہ اٹھ جاؤ نماز پڑھنا ہے، شوہر اٹھتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ایسی بیوی پر بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے اور میری بہنوں آپ بھی سنو، یہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر جو شوہر کو یہ تانا دیتی ہو کہ تمہارے
رکھنا ہے، اور بیوی اے شوہر آپ لوگ جو کہتے ہو بیوی کو کہ تمہیں نہیں رکھنا ہے، میرے بھائیوں یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر شوہر بیوی کو جگائے، بیوی شوہر کو جگائے نماز کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے نہیں، نماز کے لیے اگر شوہر بیوی کی مدد کرے اور بیوی شوہر کی مدد کرے، بتائیے طلاق کی نوبت کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ اچھے کاموں میں مدد کرو، برے کاموں میں نہیں۔ اس طرح سے ہم اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے شوہر کی اصلاح کر سکتا ہے، کر سکتی ہے۔ اس طرح کا کام کرے تبھی تو اچھا گھر بنے گا۔ اب میں کچھ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، آج جہیز کا معاملہ بہت اوپر ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، میں شادی کرنے والا ہوں، میرے سسر مالدار ہے، بہت پیسہ والا ہے، خوشی سے دے رہا ہے اپنے داماد کو، میں نے کچھ نہیں کہا، ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا، خوشی سے دے رہا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر میں یہ شرط لگا دوں سسر جی 1.5 لاکھ دیں گے تبھی آپ کی بیٹی میری بیوی بن کر میرے گھر پہ آئے گی، نہیں تو نہیں، تو یہی غلط ہے۔ جہیز کا معاملہ ہے، جہیز کا معاملہ ہے۔ اچھے کاموں میں بقرعید کے ٹائم، ارے اس کو موبائل ملی ہے، تیرے باپ نے مجھے کیا دیا، تیرے باپ نے مجھے کیا دیا ہے، اب جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا شہد پلائے گی، بیوی کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا قرآن کھول کر اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے گی؟ میرے بھائیوں بیوی بنائے ہیں، اس کو پوری زندگی لے کر ساتھ چلنا ہے، وہ ایسا دوست ہے جو پوری زندگی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ان کو ایسی تعلیمات سکھائیے کہ قیامت کے دن آپ کی بیوی بن کر رہے، کسی اور کی بیوی نہ بنے۔ لیکن نہیں، آج تو ہم پیسے کے لیے شادی کرتے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں کیا بتائیں، کچھ لڑکے تو اپنے آپ کو بڑے ہیرو سمجھتے ہیں کہ تیرے کو چھوڑ دیں گے تو پھر تیرا گزارا نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے پیر کے نیچے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام لوگوں کو میں نے پیدا کیا ہے، اور لوگوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے وہ طریقہ بھی میں تمہیں دوں گا۔ اگر میں کسی کی لڑکی کو طلاق دے دیا، چھوڑ دیا، کیا وہ لڑکی ایسی بیٹھی رہے گی؟ ارے اس کے نصیب کی بات ہے، تو نصیب مت لکھ، تیرے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو بندہ بن کر رہ، تو خالق بننے کی کوشش مت کر۔ اس طرح سے بیوی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ خود کی اصلاح ہو گئی، شوہر بیوی کی اصلاح ہو گئی، بچوں کی اصلاح ہو گئی، اب ہمیں اور آپ کو پڑوسی کو دیکھنا۔ اپنے پڑوسی کو، اپنے گھر کی اصلاح ہو جاتی ہے، اپنے پڑوسی کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پڑوسی مجبور تو نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے کھان پان رہن سہن کا طریقہ کیا ہے، ان کو جا کر سمجھانا ہے۔ سمجھانے کا طریقہ آپ کو میں بتاؤں، اگر میں ایک غلطی کرتا ہوں، یہ مجلس میں سمجھانا نہیں ہے، اس میں اصلاح نہیں ہوگا، افساد ہوگا، فساد ہو جائے گا۔ اکیلے میں سمجھائیے، اور سمجھانے کا سب سے آسان اور صحیح طریقہ یہ ہوگا، میرے بھائی میں تو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کام صحیح ہے۔ اکیلے میں تنہائی میں وہ بندہ سمجھ جائے گا، لیکن 10 لوگوں کے سامنے سمجھائیں گے سمجھے گا نہیں اور بگڑے گا، ماحول خراب ہوگا۔ اور ماحول بگڑ جائے گا۔ اپنے پاس پڑوس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میرا پڑوسی بڑا پریشان کرتا ہے، بڑا ظالم انسان ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا صبر کر،
صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ دوسری بار آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ بڑا ظالم انسان ہے اور پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا جاؤ صبر کرو۔ وہ آدمی تیسری بار آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتے جا رہا ہے، پریشانی پہ پریشانی اور ظلم کا پہاڑ توڑتا جا رہا ہے، اور آپ ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ آخری بار، تیسری بار جب شکایت لے کر وہ بندہ حاضر ہوتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرو اور روڈ کے کنارے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے بعد ہر آدمی جب تمہارے سامنے سے گزرے گا اور پوچھے گا اے بندہ، اے انسان، اے بھائی، اپنے گھر کے سارے سامان لے کر روڈ کے کنارے کیوں بیٹھے ہو، تو کہہ دینا کہ میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتا ہے۔ جب تم یہ کہو گے تو ہر آدمی یہ کہے گا کتنا نالائق انسان ہے، کتنا بدبخت انسان ہے کہ لوگوں کے ساتھ نہیں تو کم سے کم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا۔ جب اس طرح کی بد دعائیں اور غلط الفاظ سنیں گے، وہ پڑوسی تمہارے پاس آ کر معذرت چاہے گا، معافی چاہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ خلاصہ بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خود کی اصلاح ہو جانے کے بعد، اپنے اہل و عیال کی اصلاح ہو جانے کے بعد، اپنی بیوی اور شوہر کی اصلاح ہو جانے کے بعد اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ مرحلہ یہاں تک ختم۔ ابھی آ کر ہمیں پبلک کو سمجھانا ہے، پبلک کو، لوگوں کو کس کے اندر کون سی برائی ہے۔ خصوصاً 2 برائی کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلی برائی غیبت ہے۔ دل تھام کر بیٹھیے۔ غیبت، چائے کی دکان پہ بیٹھنے والوں میرے بھائی، چائے کی دکان پر، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر تقریر کرنے، دوسرے کی برائی کرنے والے، حدیث کے اندر آیا ہے، سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اتدرون مل غیبہ، غیبت کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ بہت برائی کرتے ہیں نا صبح سے شام تک۔ اور میں ان بھائی کو خصوصاً بتانا چاہوں گا، ایک بندہ اگر بائک سے گزر جائے اور چائے کی دکان پہ 10 لوگ ہوں تو بھائی اس کی نیوز بن جائے گی، ارے اس کا لڑکا ایسا ہے، ہاں اس کا لڑکا ایسا ہے۔ میرے بھائی اپنی زبان کو لگام دو، اسی زبان کی وجہ سے کل جہنم میں جلو گے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ معراج والی رات کو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ناخن سے، ناخن سمجھ رہے ہیں جس کو ہم ٹھڈ بنگلہ میں کونی کہتے، کونی، بڑے بڑے ناخن سے اپنے یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو ایسے نوچ رہے ہوں گے، اپنے چھاتی کو نوچ رہے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب جب ان لوگوں کو دیکھا معراج والی رات کو، حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، اے جبریل، فقلت من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو، اپنے چھاتی کو اپنے ہی ناخن سے چیر رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں، ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، جو لوگوں کی
برائی کرتے تھے، ارے فلاں ایسا ہے، اس کے اندر ایسی برائی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہ برائی کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جہنم کے اندر اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے چھاتی کو نوچ رہے ہیں۔ یہ غیبت بڑی ہی برائی ہے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور خود کی اصلاح کرنی ہے۔ بہت ساری حدیثیں چھوڑ دے رہا ہوں۔ تو غیبت سے بچنا۔ دوسری برائی، جس برائی سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ شراب۔ ڈر لگتا ہے لیکن بول دوں گا، بار بار موقع تھوڑی ملتا ہے۔ کچھ مولانا لوگ بھی شراب پیتے ہیں، کچھ مولانا لوگ بھی شراب پیتے ہیں، کھینچتے ہیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو یہاں بھرا رہے گا، یہاں ایسے نکالے ہوں داڑھی والے مولانا۔ کیا یہ حلال ہے؟ حلال ہے؟ دلیل نہیں، حرام ہے۔ شراب کے حکم میں سارے نشہ آور چیزیں شامل اور داخل ہیں، چاہے مولانا ہو، مفتی ہو، یا مفت کے مفتی ہو، یا کچھ بھی ہو، حرام چیز ہے، حرام چیز ہے، حرام چیز ہے شراب۔ دو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید میرا ٹائم، کوشش کرنا ہے مجھے جلدی ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک شرابی، بڑے ہی سچا واقعہ ہے، کسی مفسر نے لکھا ہے، دلیل میرے پاس ہے۔ شرابی شراب پینے کے بعد جیسے مست ہو جاتا ہے، نالے کے پاس ایسے پڑا ہوا، کس طرح کی آواز نکالتا ہے۔ شرابی شراب پینے کے بعد پڑا ہوا ہے، کس کے پاس؟ گٹر کے پاس، نالے کے پاس۔ ایک کتا آتا ہے، ایک کتا آتا ہے، اور کتا آ کر اس کا منہ چاٹتا، ایسے ایسے چاٹتا ہے۔ جب کتا اس کا منہ چاٹ کر چلا جاتا ہے تو شرابی کیا دعا دیتا ہے؟ اکرمک اللہ کما اکرمتنی، اللہ تیری عزت کرے جیسے تو نے میری عزت کی۔ بتائیے، کسی کا کتا اگر منہ چاٹے تو اس کی عزت کرتا ہے؟ شراب پینے کے بعد مطلب اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح سے وہی مفسر لکھتے ہیں کہ ایک شرابی شراب پینے کے بعد کسی نالے کے پاس پڑا ہوا تھا، کتا آ کر اس کے منہ پر پیشاب کرتا ہے، کتے کی پیشاب کرنے کے بعد جب چلا جاتا ہے وہ کتا تو شرابی اٹھتا ہے اور وضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا گنگناتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ شرابی دعا پڑھتا، اور شرابی شراب پینے کے بعد بیوی کو کس طرح کی گالی دیتا بھائی؟ تو شراب کیا ہے؟ حرام ہے، اور ہمارے سماج میں یہ چیز موجود ہے۔ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو مل کر ختم کرنا۔ اسی کے حکم میں ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، اگر تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے تو سنو، انما الخمر، بے شک شراب، صرف شراب کا ذکر کروں گا۔ شراب کیا ہے؟ گندی چیز ہے، رجس من عمل الشیطان، اور شیطان کا عمل ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے اللہ نے کہاں کہا کہ شراب حرام ہے؟ شراب حرام ہے کہاں ہے؟ لیکن میرے بھائی بتائیے، اللہ جس چیز کو گندی چیز کہے، جس چیز کو شیطان کا عمل کہے، وہ صحیح کام ہے۔ جس کام سے اللہ بچنے کا حکم دے وہ صحیح کام ہے۔ جس کام سے بچنے کا حکم دے کر یہ کہے کہ اگر تم بچ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے،
حرام نہیں ہے، کہاں کہا ہے؟ اب ان کو پینا ہے تو پینا ہے، اب جن کو پینا ہے مکروہ کہہ کر یا کچھ اور بہانہ کر کے پینا ہے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے شراب، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، خینی، گل، ساری چیز حرام ہے۔ مولانا پھنس گئے، مولانا صاحب پھنس گئے مولانا۔ شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شراب نوشی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے گھر میں عبادت کرنے والے کتنے لوگ ہیں اور عبادت کرنے والے کتنے لوگ ہیں نہیں ہے۔ یہ چیز، ساری چیز کو ہمیں